جمعے کی فضیلت ہمیں اس بات سے معلوم ہوتی ہے اسلام کے اندر کہ قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورت اسی نام سے نازل ہوئی ہے، سورۃ الجمعہ، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، جب جمعے کے لیے مؤذن پکارے تو پھر جمعے کے لیے مسجد کی طرف چلو اور اپنے دنیا کے سارے معاملات خرید و فروخت چھوڑ دو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، قد اضل اللہ تعالی عن الجمعۃ الامم التي كانت قبلنا فلليهود يوم السبت وللنصارى يوم الاحد ولنا يوم الجمعہ فنحن الآخرون الأولون یوم القیامہ، کہ جمعے کا یہ دن اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے گم کر دیا تھا، ان سے بھلا دیا تھا، یعنی سب سے افضل دن پورے ہفتے میں وہ جمعے کا دن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ دن گم کر دیا، ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں، چنانچہ انہوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کو مقدس بنایا، عیسائیوں نے اتوار کے دن کو مقدس بنایا، وَلَنَا يَوْمُ الْجُمْعَةِ، اور ہمارے لیے مقدس دن وہ جمعے کا دن ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، کہ ہم وجود کے اعتبار سے تو سب سے آخر ہیں، سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن میری امت سب سے آگے ہوگی اور سب سے پہلے ہوگی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعے کے دن کی اہمیت ایک مسلمان کے لیے کتنی زیادہ ہے۔ چنانچہ علماء کرام کا اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ آیا جمعے کا دن زیادہ افضل ہے یا جو 9 عرفہ، جس دن وقوف عرفات ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ، جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھائی ہے، وہ دن زیادہ افضل ہے یا جمعے کا دن زیادہ افضل ہے؟ بہت سارے ائمہ، بہت سارے محدثین کا کہنا یہ ہے کہ جمعے کا دن عرفات کے دن سے 9 ذی الحجہ سے بھی ہر جمعے کا دن افضل ہوتا ہے۔ بہت سارے بڑے بڑے محدثین کا یہ کہنا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جمعے کی اہمیت کا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سب سے بہترین دن، جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ ظاہر ہے سورج ہر دن طلوع ہوتا ہے، مقصد یہ ہے کہ سارے دنوں میں سب سے بہترین دن وہ جمعے کا دن ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن کی فضیلت کوئی اب کی نہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اب کی یہ فضیلت نہیں کہ اس کو یہ فضیلت ابھی حاصل ہوئی ہے، بلکہ آگے آپ نے فرمایا، فیہ خلق آدم، اسی دن یعنی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ قیامت جس دن قائم ہوگی وہ دن جمعے کا دن ہوگا۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب جمعے کی نماز پڑھ کر جاتے تھے تو وہ آپس میں اس بات کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، اس بات کو سوچا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ حشر کے دن ظہر سے پہلے پہلے سارے جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا، احسن مقیلا، کہ وہ قیلولے کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دوپہر کی نیند جنت میں کریں گے۔ تو وہ جب جمعے سے جایا کرتے تھے جمعے کی نماز پڑھ کے، تو آپس میں ایک دوسرے سے یہ بات کیا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جو جمعہ ہوگا، پتہ نہیں ہم اس وقت جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں رہا، ہمیں تو اس دن کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں جو آتا ہے، وَلَدَيْنَا مَزِيد، کہ ہم جنتیوں کو جنت دے دیں گے، ان کو نعمتیں دے دیں گے، کچھ اضافہ ہوگا، کچھ مزید ہم ان کو چیز دیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔
اور یہ دیدار جنتیوں کو جمعے کے دن نصیب ہوگا۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ سارے جنتی سب سے زیادہ جس دن کا شدت سے انتظار کریں گے وہ جمعے کے دن کا انتظار کریں گے کہ اس دن ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ان ساری روایات سے، ان ساری احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں جمعے کے دن کی اہمیت کتنی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان فی الجمعۃ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ عن خیری الدنیا والآخرہ، کہ اس جمعے کے دن میں ایک گھڑی، ایک لمحہ، کچھ ساعات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کا کوئی مومن بندہ اللہ سے جو سوال کرتا ہے، دنیا کی کوئی خیر ہو، دنیا کا کوئی کام ہو، دنیا کی کوئی حاجت ہو یا آخرت کی کوئی حاجت ہو، جو دعا وہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ان ساری احادیث سے، قرآن کریم کی آیت سے ہمیں یہ بات بالکل واضح طور سے معلوم ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ یہ دن مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعے کے دن کی عبادت عام دنوں کی عبادت سے مختلف ہے۔ عام دنوں میں مسلمان ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں اور جمعے کے دن 2 رکعت جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے اس دن کو کوئی امتیازی شان حاصل ہے، اس کی کوئی الگ سے حیثیت ہے، ورنہ عام دنوں میں 4 رکعت نماز، جمعے کے دن 2 رکعت نماز، عام دنوں میں وہ نماز آہستہ آواز سے امام پڑھاتا ہے، جمعے کے دن وہی نماز بلند آواز سے پڑھاتا ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو فرق ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت کا۔ اور ظاہر جمعے کی نماز کی اہمیت قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہے کہ جب مؤذن اذان دے دے، جب مؤذن پکار لے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، قرآن کہتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، اب نماز کے لیے آ جاؤ، وذروا البیع، اپنے معاملات خرید و فروخت چھوڑ کر، دکانیں بند کر کے، دنیا کے کاروبار کو روک کر مسجد کی طرف چل پڑو۔ چنانچہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلی اذان کے بعد، جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا ناجائز ہے۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا، دنیا کے کسی معاملے میں لگے رہنا، مصروف رہنا اور مسجد کی طرف نہ آنا، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، قرآن کریم کی اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ اور عوام کو، عام لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے علماء نے یہ فیصلہ کیا، پہلے اذان بیان سے پہلے دی جاتی تھی، لیکن علماء نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہم تو بول بول کے تھک گئے، لوگ تو آتے نہیں پہلی اذان کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ چلو اذان کو بالکل آخر میں رکھ لو۔ یہ جو اذان بیان کے بعد دی جاتی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ گناہ سے بچ جائیں، تاکہ جب پہلی اذان ہو تو سارے کے سارے لوگ مسجد میں آ جائیں، اس کے بعد کوئی اپنے کسی کام میں نہ لگا رہے، اس لیے اذان بیان کے بعد دی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی پہلی اذان کے باوجود اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور جب امام وہ آخری آیت پڑھتا ہے خطبے کی اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ صفیں درست کر لو، تو اس وقت نکل کر بھاگتے ہیں، گھروں سے مسجد کی طرف آتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے ہم اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری نظر میں جمعے کے دن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ جمعے کی دن کی کوئی اہمیت، کوئی فضیلت ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ فی کل جمعۃ یجلسون عند الابواب، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہر جمعے کو ہر مسجد کے گیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، وہ ہر پہلے آنے والے کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے آؤ پہلے پاؤ، یہ جمعے کے دن فرشتوں کی یہی روٹین ہوتی ہے، جو پہلے آتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کا نام اس سے نیچے لکھا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کا نام اس کے بعد لکھا جاتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، جب امام ممبر پر بیٹھ جائے، طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وہ اپنے ان اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں،
وَجَلَسُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْر، اور بیٹھ کر امام کی بات اور قرآن اور حدیث کی نصیحت سنتے ہیں. یعنی امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد فرشتے وہ سمیٹ لیتے ہیں، اس کا نام اس فہرست میں آتا ہی نہیں جس نے جمعے کی نماز میں یا جمعے کی فضیلت اچھے طریقے سے اور کمال درجے کی حاصل کی ہو. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، مثل المحجر کمثل الذی یہدی بدنا، کہ جو سب سے پہلے آیا اس کی مثال ایسی ہے گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا. ثم کالذی یہدی بقرہ، جو اس کے بعد آیا وہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ کی راہ میں گائے قربان کی. ثم کبشن، اس کے بعد جو آیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں کوئی بھیڑ یا بکری قربان کی. ثم دجاجتن، اس کے بعد جو آیا اس نے گویا اللہ کی راہ میں ایک مرغی قربان کی. ثم بیضتن، جو اس کے بعد آیا اس نے گویا اللہ کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کیا. لیکن جو امام کے بیٹھنے کے بعد آ جائے، جو پہلی اذان سے بھی مزید تاخیر کا شکار ہو جائے، تو یہ سارے فضائل، ان سارے فضائل سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے. تو ایک تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. جب علماء کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے تو نہ جانے ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ ہمیں اپنی باتیں سنانا چاہتے ہیں، اپنا بیان ہمیں سنانا چاہتے ہیں، یا پتہ نہیں کیوں یہ مولوی ہمیں کہتا ہے کہ جلدی آؤ. بھائی مولوی اپنی کوئی بات آپ کو نہیں بتاتا، اپنا بیان سنانے کے لیے نہیں بولتا. بیان سنانے کے لیے ہوتا تو اذان بیان سے پہلے دے دی جاتی. ہم تو اذان بیان کے بعد دیتے ہیں کہ اذان کے بعد کوئی گھر میں نہ رہے. بیان کسی نے نہیں سننا نہ سنے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں دین کی بات سننے کی ضرورت نہیں، ہمیں سب کچھ علم ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، وہ نہ سنے دین کی بات. لیکن کم از کم پہلی اذان کے بعد گھر میں بیٹھنا، اپنے معاملات کو جاری رکھنا، یہ تو ناجائز ہے، یہ تو گناہ ہے. اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو ایک تو اس چیز کی عادت بنانی چاہیے. اور ظاہر ہے اگر والدین اس چیز کا اہتمام نہیں کریں گے تو اولاد کبھی بھی نہیں کرے گی. اگر والد خود نماز کی تکبیر کے ساتھ مسجد سے نکلتا ہے تو بیٹا اس وقت نکلے گا جب امام سلام پھیر رہا ہوگا. اگر والد خود بیان شروع ہونے سے پہلے آئے گا تو ہو سکتا ہے اس کا بیٹا نماز شروع ہونے تک آ جائے. لیکن اگر والد اذان نماز شروع ہونے پر نکل رہا ہے تو بیٹا تو یا جمعہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. تو یہ اہمیت ہم اپنے بچوں کے دل میں بٹھائیں گے، اور ہم اپنے بچوں کے دل میں اپنے عمل سے بٹھائیں گے. ویسے ان کے دل میں یہ اہمیت نہیں بیٹھتی، باتوں سے یہ اہمیت ان کے دل میں نہیں بیٹھے گی. اس لیے ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد جمعے کے لیے آیا جائے، جلد از جلد مسجد میں انسان پہنچے.